اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری محمد عادل ہے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل قاری محمد عادل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم تجوید القرآن کورس کلاس نمبر 10 لیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے لحن کی تعریف اور لحن کی 2 اقسام لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی۔ اس کلاس میں ہم لحن جلی کی اقسام اس کے بارے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لحن جلی کی سوال کرتے ہیں کہ لحن جلی کے کتنے قسمیں ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ لحن جلی کی 10 قسمیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن قراء حضرات نے آسانی کے طور پر اس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، مخرج میں غلطی کر کے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ مخرج سے کہتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہا ہے، ہا کے حرف کو آپ ہا کی طرح نکالتے ہیں، یا ہا کے حرف کو ہم خا کی طرف نکالتے ہیں، تو یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ نمبر 2، صفات لازمہ کی غلطی کرنا، جیسے والسیف کی جگہ والسیف پڑھنا، والسیف پڑھنا۔ یہ صفات لازمہ یہ ہوتے ہیں کہ جو صفت لفظ کے ساتھ ضروری ہوتی ہے۔ ابھی اس کی تعریف ہم انشاءاللہ آگے کلاس میں کریں گے۔ بڑی پہچان اس کی ہے کہ وہ صفات، وہ خصوصیات، وہ خوبصورتی جو حرف کے ساتھ لازمی ہو، جیسے کہ صاد کو اونچا کرنا ہوتا ہے، طا کو اونچا کرنا ہوتا ہے، ذال کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ ابھی صاد کی جگہ سین پڑھے یا ثا کی جگہ سین پڑھے تو یہ غلطی کر کے اس کو کہتے ہیں لحن جلی کی دوسری قسم۔ نمبر 3، کسی حرف کو گٹھا دینا، جیسے قلنا کی جگہ قلنا پڑھنا۔ ایک لفظ اونچا ہوتا ہے، آپ اس کو لفظ یا حرف کو اونچا پڑھا جاتا ہے، آپ اس کو اونچا نہیں بلکہ کم پڑھتے ہیں، اس کی مقدار سے کم پڑھتے ہیں، جیسے قلنا یا اونچا پڑھنا ہوتا ہے لیکن آپ قل نہ پڑھیں۔ نمبر 4، کسی حرف کو بڑھا دیں، جیسے کہ جعل کی جگہ جعلا پڑھنا۔ اب یہاں پر جعل یوں نہیں ہوتا بلکہ آپ جعلا پڑھتے ہیں، تو یہ بڑی غلطی ہے۔ نمبر 5، ایک حرکت کی جگہ دوسرے ہاتھ کر پڑھنا۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش، جیسے انعمت کی جگہ انعمت یا انعمت پڑھنا، یہ تو آسان ہے۔ نمبر 6، ساکن حرف کو متحرک پڑھنا، جیسے خلقنا کی جگہ خلقنا پڑھنا، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ نمبر 7، متحرک کو ساکن پڑھنا، جیسے کہ می یوم الجمعاتی کی جگہ می یوم الجمعاتی پڑھنا، یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ نمبر 8، مشدد اس کے کہتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہو، تشدید یہ ڈبلیو کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے لام پر اوپر ہوتا ہے، اس کو آپ مخفف پڑھتے ہیں، ساکن کی طرح پڑھتے ہیں، یا زبر زیر والی حرف اس پر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ قدرہ کی جگہ قدرہ پڑھنا۔ نمبر 9، مخفف کو مشدد پڑھنا، مخفف ہے زبر زیر پیش والی ہے، آپ اس کو سخت پڑھتے ہیں، جیسے کہ جمع کی جگہ جمع پڑھنا۔ نمبر 10، ایک روایت میں دوسری روایت کو ملانا، مثلا اگر ایک قاری روایت حفظ پڑھ رہا ہے اور اس میں ایک لفظ دوسری روایت کا شامل کر دیا، جیسے کہ مالک یوم الدین کی جگہ ملک یوم الدین پڑھ دینا، یہ غلطی اور گناہ ہے۔ روایت اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 یعنی 10 قرات ہوتی ہیں یا 7 قراتوں پر جو روایت قرآن کریم کی تلاوت مشہور ہوتی ہیں، مثال کے ہم روایت حفظ پڑھتے ہیں، اس میں مالک یوم الدین ہے، ایک دوسری روایت میں ملک یوم الدین ہے، تو مالک یوم الدین کی جگہ ملک یوم الدین پڑھتے ہیں، تو یہ بھی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔